رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ ان حقوق میں جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جیسے ہمسائے کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محلے داروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ امام الانبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم محبت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے، شوق دید کی وجہ سے جو بھی ایک نظر اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی صحبت اور سنگت نہ دیکھی، ان کی محرومیوں کا ان سے پتہ کرو۔ یہ وہ محرومی تھی جس نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رلا دیا۔ حالانکہ امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سلطان ہیں، محبوب خدا ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر چاہیں قدم اٹھائیں، ہاتھ کو بلند کریں تو فرمائیں میں جنت سے انگوروں کے خوشے نہ توڑ کے دکھا دوں۔ اگر چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھائیں، چاند کا کلیجہ چیر دیں۔ اگر چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس مقام عصر پر لا کے دکھا دیں۔ اگر چاہیں درخت کی طرف انگلی کا اشارہ فرمائیں، درخت اپنی زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے۔ اگر چاہیں تو اونٹوں کو سجدہ کروا دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام حضور اپنی مسجد میں تشریف لائے، تحت نگاہ صحابہ کرام موجود ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میرے والدین زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آتا اور میری ماں دروازے سے مجھے آواز دیتی، اے میرے بیٹے محمد، میں رب کی نماز چھوڑ دیتا، میں رب کی نماز چھوڑ دیتا اور پہلے جا کر اپنی ماں کا کام کرتا اور پھر آ کر تمہیں نماز پڑھاتا۔ یہ ہے ماں باپ جن کے نہ ہونے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی والدہ کی قبر سے گزرے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ایسی تھی کہ جب بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا حضور کا چہرہ مسکرا رہا تھا، حضور کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ تو بات دور تک نکل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ مجھے بھوک نے ستایا تو میں گھر سے باہر نکل آیا، گھر میں کچھ نہیں، کھجورے نہیں، اناج نہیں، پانی نہیں، دودھ نہیں، کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ بھوک نے ستایا تو گھر سے باہر نکل آیا، چوراہے پہ بیٹھ گیا، چلو کوئی تو آئے گا جو میری پریشانی کو سمجھے گا، مجھے کھانا کھلائے گا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے اور میں نے کوئی مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کا سبب یہ تھا
کہ وہ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں تو مجھے کھانا کھلا دیں۔ بھوکا، انتہا کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، سیدنا عثمان غنی آئے، مولا کائنات آئے، سب نے مسئلہ بتایا اور چل دیے۔ تھوڑی دیر گزری، قلب و نگاہ کے مرشد اول تشریف لائے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، حضور مسئلہ کیا بتاتے؟ فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ صحابہ کرام کو اگر بھوک بھی لگتی تھی وہ بھی در مصطفیٰ پہ آ جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ۔ آقا کریم علیہ السلام اس قدر روئے، اس قدر روئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی ہچکیاں بندھ گئی۔ جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر اس طرح روئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، آج اس دور میں نا، اس پرفتن دور میں ہمارا والدین کے ساتھ جو رویہ ہے، ہمارے والدین کے ساتھ معاملات ہیں، وہ انتہائی درد والے ہیں، وہ انتہائی قرب والے ہیں۔ یقین جانی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ماں باپ بیچارے ڈرتے ہوئے اولاد کے سامنے بولتے نہیں۔ بوڑھے ماں باپ سسک رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹا جابر ہے، اولاد جابر ہے۔ باپ اپنا درد نہیں کہہ سکتا، باپ اپنا دکھ نہیں کہہ سکتا، ماں اپنا دکھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ بیٹے سے کچھ کہیں گے تو بیٹا آگے سے ڈانٹ دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، اے میرے صحابہ سنو، قرب قیامت ایک وقت آئے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں جنے گی، ماں کی کوکھ سے اس کا بچہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ ماں اپنے پیٹ سے اپنے آقا کو پیدا کرے گی۔ یعنی وہ بچہ بڑا ہو کے اگر بادشاہی کرے گا، کسی کو رعایا بنائے گا تو وہ اپنے والدین کو بنائے گا۔ آج دیکھیں نا، نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ باہیں ملاتے ہیں، ان کے ساتھ جھپیاں لگاتے ہیں، گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، فون پہ ان کے ساتھ باتیں ہیں، محفلوں میں ان کے ساتھ باتیں ہیں، لیکن بوڑھا باپ، بوڑھی ماں دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کب گھر میں آئے گا اور میرا دکھ مجھ سے بانٹے گا، میرا درد میرے ساتھ بانٹے گا۔ بیٹا آتا ہے اور آتا ایسے وقت میں ہے کہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، پہلے تو وہ یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ ماں باپ کے ساتھ بولیں، پھر اتنا پوچھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جائیں گے، ابھی تک آپ سوئے نہیں۔ ماں باپ کو اگر ہم نے گاڑی دے دی، خدا کی عزت کی قسم ان کی ضرورت گاڑی نہیں ہے۔ ماں باپ کو ہم نے کوٹھی بنا کے دے دی، اللہ کی عزت کی قسم ان کی ضرورت کوٹھی نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں، ان کی ضرورت اچھا کھانا نہیں ہے، ان کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم وہ بیٹوں کا اپنے والدین کے ساتھ دکھ درد بانٹنا ہے۔ ہم وہ نہیں بانٹتے، دوستوں کے ساتھ باہیں پھیلا کے بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ گپوں میں مصروف ہوں گے۔ ارے کبھی تو آؤ، اس موبائل کو، اس لعنت کو سائڈ پہ پھینکو، ٹیلی ویژن کو بند کر دو اور اپنے باپ کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ابا جی آج آپ مجھے اپنے درد سنائیں، میں آپ کے درد سنوں گا، میں آپ کے دکھڑے سنوں گا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس باپ نے کیا درد سنانے ہیں، اس نے کیا دکھڑے سنانے ہیں۔ بیٹا اگر یہ ایک میٹھا جملہ بول دے، باپ کو سارے دکھ بھول جائیں گے، ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، ساری اذیتیں بھول جائیں گی۔ ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے، جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، جو ہم نہیں دیتے۔ ایک دن میں مسجد میں گیا تو مغرب کی اذان کا ٹائم تھا،
چڑیا کا ایک چھوٹا سا بچہ، یہ کالی چونچ والی چڑیا ہوتی ہے نا، لمبی چونچ والی کالی چڑیا، چھوٹا بچہ، اذان مغرب ہو رہی تھی تو وہ چڑیا کا بچہ جو ہے وہ تھوڑا اڑتا پھر مسجد میں گر جاتا، تھوڑا اڑتا پھر مسجد میں گر جاتا. تو میں نے اسے پکڑا اور آ کر نا پنجرے میں بند کر دیا کہ رات کو بلی وغیرہ نہ کھا جائے، کبھی نہ اس کو صبح کے اجالے میں اٹھا کے لے جائیں. تو میں نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا. صبح جب مسجد سے جانے لگا بچوں کو چھٹی دے کے، تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ اگر دانہ کھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو دانہ کھلا کے اڑنے کے قابل ہے تو اس کو چھوڑ دوں گا، مگر نہ جب تک وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا اپنے پاس رکھوں گا. تو میرے قدم اپنے گھر کے دروازے پہ رک گئے، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور مجھے اپنے ماں باپ کی محبت یاد آ گئی. دیکھتا ہوں کہ وہ چڑیا کا بچہ جسے میں نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اللہ کی عزت کی قسم، وہ چڑیا کا بچہ اندر جالی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور چڑیا اس سے باہر سے جو ہے اس کی چونچ میں دانہ ڈال رہی ہے. اور پورے 15 دن صبح اور عصر کی نماز کے ٹائم، عصر سے تھوڑی دیر قبل یا عصر کے تھوڑی دیر بعد، پورے 15 دن اس بچے کے ماں باپ آتے، اسے دانہ اس کی چونچ میں ڈالتے اور چلے گئے. 15 دن کے بعد میں نے اس بچے کو نکالا. یقین جانیے جب میں نے اس بچے کو ہوا میں اڑایا نا، اس کے ماں باپ اور وہ بچہ تینوں کتنی دیر تک ہمارے گھر کے اوپر اڑتے رہے. اور میں جانتا ہوں کہ وہ زبان سے تو شکریہ نہیں ادا کر سکتے تھے، لیکن وہ اڑ کے خوشی سے نہال ہو کے بتا رہے تھے کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو بچایا. بچہ گھر سے جب نکلتا ہے نا، ماں ہاتھ اٹھا لیتی ہے، باپ جھولی پھیلا لیتا ہے، میرے اللہ میرے بچے کی خیر کرنا. رات گئے تک بچہ نہیں آتا، بوڑھی ماں نہیں سوتی، بوڑھا باپ بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے. اور اولاد آ کے پھر انہیں ڈانٹتی ہے، انہیں کے ساتھ ظلم، انہیں کے ساتھ زیادتیاں، انہیں برا بھلا کہنا. او خدا کے بندو، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اللہ کے نبی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، موسیٰ اب اپنے اعمال کو سنبھال. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، تمام انبیاء میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، موسیٰ اپنے اعمال کی فکر کر، اپنے اعمال کو سنبھال، کیونکہ اب دعاؤں والا سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے. جو گھر سے نکلتا تھا، جو پیچھے دعاؤں کا سلسلہ تھا، تیری ماں جو تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، والدہ کے انتقال کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دعاؤں کا سلسلہ تھم چکا ہے. ہم اپنے والدین کی کب پرواہ کریں گے؟ ہم ان کا کب خیال کریں گے؟ آج مصیبت یہ ہے، اگر باپ سسک کے مر رہا ہے نا، ماں سسک کے مر رہی ہے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، اور یہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں. باپ سسک رہا ہے، اسے دوائی کی ضرورت ہے، بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے. باپ تڑپ رہا ہے، وہ مجبور ہے، بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن جب وہی بوڑھا باپ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بوڑھی ماں سسک سسک کے چلی گئی. اب جی ہم حلوہ دیں گے، اب جی ہم گوشت دیں گے، اب جی ہم بکرے پکائیں گے، کیونکہ اب دنیا داری ہے، کیونکہ اب دنیا کو دکھانا ہے کہ ابا جی کا ماں کا مرنا، فلاں صاحب نے، چودھری صاحب نے، حاجی صاحب نے بہت اچھا مرنا کیا ہے.
اس حلوے کا، اس مربے کا، ان فروٹوں کا، اس گوشت کا، ان بکروں کا، ان شادی کے طرز پر کل خانیوں کا کیا فائدہ جس ایک بوٹی کی خاطر ابا تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، سال بعد جب ہم اپنے ماں باپ کا سالانہ ختم پڑھواتے ہیں نا، تو مہنگے مہنگے پھل لے آتے ہیں، وہ پھل لے آتے ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ابا جی کا ختم ہے، مہنگا پھل لے آئے۔ اب اس مہنگے پھل کا کیا فائدہ؟ سال پہلے تو ابا جی اس پھل کو ترستے رہے، ہم نے لا کر نہ دیا، کوئی فائدہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابا جی مر گئے تو ہم نے گوشت دے دیا، ہم نے بکرا پکا دیا، ہم نے دال دے دی، یہ تو ساری دنیا داری ہے، شریعت کے ساتھ تو اس کا تعلق بھی نہیں ہے۔ کیا اس سے ابا جی راضی ہو جائیں گے؟ کیا اماں جی راضی ہو جائیں گی؟ جب اماں جی کو، ابا جی کو، جب بزرگوں کو اپنی اولاد کی ضرورت نہ تھی، اولاد ضرورت تھی اور اولاد اس وقت قریب نہ آئی، اب ہم مرغے نہ پکائیں، اب ہم بکرے نہ پکائیں، اب ہم جو مرضی ہے کریں، ہرن پکاتے رہیں، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں یا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کیسے ہیں، جہنم کیسے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، ان کو راضی کر لو، ان کا حق ادا کر دو، ان کی بیماری کا، ان کے دکھ کا، ان کے سکھ کا، ان کی پریشانی کا خیال کرو، فرمایا وہ تمہارے لیے جنت ہیں، وہ تمہارے لیے جنت ہیں۔ اور اگر تم نے ان کے دکھ سکھ کا خیال نہ کیا، تم نے ان کی تکلیفوں کا خیال نہ کیا، تم نے ان کی پریشانیوں کا خیال نہ کیا، تو پھر وہ والدین تمہارے لیے جنت نہیں بلکہ وہ والدین تمہارے لیے جہنم ہیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، قیامت کے دن نمازی بھی لائن میں لگے ہوں گے، حاجی بھی لائن میں لگے ہوں گے، قرآن کے قاری بھی لائن میں لگے ہوں گے، میدان کے غازی بھی لائن میں لگے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوگا، انہوں نے والدین کو اذیت دی ہوگی، والدین کو ستایا ہوگا۔ عام لوگوں کی بات تو اپنی جگہ رہی، اگر حضور کے صحابی بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہ کریں، خدا کی عزت کی قسم مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور آتے دعا مانگتے، کلمہ زبان سے جاری ہو جاتا نہیں۔ فرمایا دکھانا چاہتا ہوں اے میرے صحابہ، یاد رکھو مصطفیٰ کا غلام کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا نبی کا کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف ایسے نہیں اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھول کے، حضور فرماتے یہاں سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلام کو عاشق صادق کیوں کہا گیا؟ ویس کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم ہر وقت دعائیں کیوں مانگتے؟ کیا وہ حضور کے ساتھ میدان جہاد میں رہے؟ کیا وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتے رہے؟ کیا وہ حضور کے دور میں خانہ کعبہ کے مجاور رہے؟ نہیں نہیں، حضور کا دور پایا ہے، حضور کے مبارک زمانے میں رہے ہیں، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی ظاہری زیارت سے محروم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف منہ کر کے فرماتے مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری عزتوں کا شملہ بلند رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت میں برکت ہو، فرمایا تمہیں ایک ہی نسخہ بتاتا ہوں،
اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت فرمائے گا، اور تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔